بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر شہزاد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پہ بنائی جا رہی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا ابھرتا ہوا ٹاپک ہے۔ میری مراد ٹک ٹاک لائیو کلچر۔ یہ ایک ایسا کلچر ہے جو نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اب دیکھنے کہنے سننے والے کو جو عام شخص ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ٹک ٹاک لائیو کلچر ہے کیا، وہ کہتا ہے میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، میری بہن جو رات کو بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لائیو کام کرتے ہیں اور ہم لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔ یہ ایک اس طرح کی ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن ہے جو نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس پہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹک ٹاک لائیو کلچر ہے کیا۔ میں اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں تو ٹک ٹاک لائیو کلچر بغیرتی، جو سافٹ پورن سے بھی نیکسٹ لیول کا ایک کام ہے، میں سمجھتا ہوں ٹک ٹاک لائیو کلچر وہ ہے۔ ٹک ٹاک لائیو کلچر میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں، اس گہما گہمی کے تو اور میں کے دور میں، آپ دیکھیں ہر شخص کو اپنی نفس کی ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص بغیر وجہ کے مجھے گفٹنگ کیوں کرے گا؟ میرا بڑا عاجزانہ سا سوال ہے کہ ٹک ٹاک لائیو کلچر میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے لائیو آ کر بیٹھتے ہیں، دیکھنے والے ان کو گفٹنگ کرتے ہیں، جو کلیئر کٹ گفٹنگ ایک نام ہے، ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اب گفٹنگ ہے، کوئی شیئر کر رہا ہے کسی کو، وہ 1 لاکھ روپے پلس کا جو ہے وہ پرچیز ہوتا ہے، لیکن وہ ٹک ٹاک لائیو دیکھ رہا ہے اور کسی شخص کو وہ ایسے ہی کی جا رہی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جب کسی شخص کو، کسی دیکھنے والے کو، کسی بھی اپنے آڈینس میں سے کسی بھی شخص کو اگر آپ اس کے 1 لاکھ روپے کا آؤٹ پٹ دیں گے تب وہ آپ کو جو ہے وہ شیئر کرے گا گفٹنگ میں۔ ادر وائز اس نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کے لیے اتنا فضول خرچ ہو سکتا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ٹک ٹاک لائیو پہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کلچر میں لڑکیاں بڑی کامیاب ہیں۔ کامیاب کیا ہے؟ لڑکیاں لائیو کپڑے اتار کے، میں اس کو کپڑے اتارنا کہتا ہوں، اور اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی اور بلو دا بیلٹ ولگر باتیں، اس قدر ولگر باتیں کہ اگر ایک مہذب انسان، ایک تہذیب یافتہ شخص یہ سن لے کہ میری بیٹی یا میری بہن لائیو آ کر کس طرح کی گفتگو کرتی ہے اور کس طرح کے ایکٹ کرتی ہے، تو یقیناً وہ خودکشی پہ مجبور ہو جائے۔ وہ چاہے کہ اس زندگی سے بہتر ہے میں خود کو ختم کر لوں کہ میری بیٹی یا میری بہن اس طرح کی ولگر گفتگو، ولگر چھوٹا لفظ ہے، اس طرح کی گھٹیا گفتگو اور بلو دا بیلٹ گفتگو جس میں کسی قسم کا کوئی الفاظ کا لحاظ نہیں رہ جاتا، ننگے الفاظ، اور ٹک ٹاک پہ عورتیں آ کر کپڑے اتار رہی ہیں، ننگی ہو رہی ہیں، الف ننگی ہو رہی ہیں، مگر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اپنا ٹھرک پورا کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ عورتوں کو گفٹنگ کرنے والے ٹھرکولے لوگ ہیں۔ یہ اپنا ٹھرک پورا کرنے کے لیے عورتوں کو اپنے جو مائنڈ کی تسکین کے لیے، مینٹل جو اپنے وہ سٹریس سے، یہ تو سٹریس بڑھانے والی بات ہے، مگر ان کے نظریے کے مطابق سٹریس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک جو چیز ہے کہ وہ عورتوں کو اپنی ذہنی سکون کے لیے، یا میں اس کو سکون نہیں کہتا، یہ جو
ولگیرٹی ہے یہ سکون کبھی نہیں ہو سکتا، یہ لذت ہو سکتی ہے، سکون نہیں ہو سکتا۔ تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو لذت دے کر عورتیں کپڑے اتار کر ان کے کہے ہوئے جو ایکٹ ہیں وہ کر کے دکھا کے، الٹی سیدھی پیمائشیں کروا کے، الٹا سیدھا لیٹ کے، ننگی ہو کے اور ننگی باتیں کر کے، ولگر گفتگو کر کے جو دیکھنے والوں کی سماعتوں کو لذت پہنچاتے ہیں، اس کے عوض پھر دیکھنے والے ان کو گفٹنگ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا خطرناک کلچر ہے، ایسا بھیانک کلچر ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والی مہذب، تہذیب یافتہ، کلچرل گھرانے کی بیٹی ہے، جب وہ دیکھے گی کہ میں پڑھ رہی ہوں، میری صبح کی روٹین ہے، میں ٹائملی اٹھتی ہوں، میں یونیورسٹی جاتی ہوں، پڑھتی ہوں، اتنے میں محنت کرتی ہوں، سارے معاملات، اور یہ کرنے کے بعد میں میکسیمم کیا جاب حاصل کر لوں گی، 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، مگر یہ جو ولگر کنٹینٹ بنانے والے، کپڑے اتارنے والے اور لڑکیوں کے کپڑے اتروانے والے لوگ ہیں، یہ ایک ایک رات کا 1.5 2 لاکھ بنا لیتے ہیں۔ تو پھر اس کا اثر معاشرے پہ یہ آ رہا ہے کہ جب ایک مہذب لڑکی، ایک با پردہ، جو ہمارے چار دیواری کی عزت ہے، جو ہمارے چار دیواری کی زینت ہے لڑکی، جب وہ یہ چیز دیکھے گی تو وہ مینٹل سٹریس کا شکار ہو جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، میں ایک پڑھی لکھی گریجویٹ خاتون اور میں منتھلی 1 لاکھ کما سکتی ہوں، اور جبکہ یہ جاہل اور جہلیت کو پرموٹ کرنے والے اور ولگیرٹی کو پرموٹ کرنے والے لوگ ایک ایک رات کا 1.5 سے 2 لاکھ کماتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے معاشرے پر اثر یہ پڑتا ہے کہ لڑکیاں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان آسانی کی طرف آتا ہے کہ کیا کام ایک چیز اچیو کرنے کے لیے میں یہاں سے سعودی عرب جانا چاہتا ہوں اور یہاں سے میں پیدل جاؤں، مجھے کم و بیش 1 مہینے سے 1.25 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ درکار ہے وہاں پہنچنے کے لیے، مگر جہاز کے تھرو جانا چاہیں تو 4 سے 5 گھنٹے کی مسافت بھی نہیں ہے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ انسان آسانی کی طرف آتا ہے۔ جب ہماری مہذب خواتین یہ دیکھیں گی کہ اس آسان طریقے سے صرف کپڑے اتارنے سے میں منتھلی کروڑوں روپے کما سکتی ہوں، تو پھر وہ پڑھائی کی طرف کیوں آئیں گی، وہ کلچر کو پروٹیکٹ کیوں کریں گی؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے۔ اور بڑے افسوس کی اور بڑی المناک اور تفشیشناک بات ہے یہ، اتنی اس پہ مجھے بڑا اظہار تفشیش ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس ولگیرٹی کو سپورٹ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جب انسان کو اس چیز کا ادراک نہ ہو کہ میں کس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو پھر معاشرے کے اندر گند پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ معاشرہ جو اس ولگیرٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس کی ہولناکی سے واقف ہو جائے اور اس کو پتا چل جائے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کو پروان چڑھا رہی ہے یہ چیز، تو وہ قطعاً اس بات پہ ایگری نہ ہو، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی ریگریٹ کے ساتھ میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگوں کو ہمارے اسی معاشرے کی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر ان کا کوئی آواز اٹھانے والا ان کے خلاف آواز اٹھا دیتا ہے ولگیرٹی کو پرموٹ کرنے والے کو، تو بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارا یہی معاشرہ ان لوگوں کو بیک کرنے پہ کھڑا ہوتا ہے جو ولگیرٹی کو پرموٹ کر رہے ہیں، جو ہماری ماؤں بہنوں کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو ہماری ماؤں بہنوں کو چادر اور چار دیواری سے نکال کر کیمروں کے سامنے ننگا ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ جو ولگر کنٹینٹ کریٹرز، یہ ٹک ٹاک، بیگو لائف کو پرموٹ کرنے والے لوگ جو ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کر رہے ہیں، جو ہماری ماؤں بہنوں کے کپڑے اتروا رہے ہیں اور ان سے اس طرح کی ولگر گفتگو کروا رہے ہیں کہ ایک غیرت مند باپ یا بھائی کے لیے
وہ گفتگو اتنی ناگزیر گزرے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کے کنٹینٹ کریٹرز اور اس طرح کے کنٹینٹ پروموٹرز کو ہمارے معاشرے کی حمایت حاصل ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اور ریگریٹ کے ساتھ کہ یہ معاشرہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہی چلا جا رہا ہے جو ہماری تہذیب کو تباہ کرنے والے ہیں، جو ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے انتہائی بھیانک اور ہولناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آلریڈی ہی ہمارا معاشرہ تباہی کے آخری سٹیج کے بھی آخر پہ پہنچ چکا ہے۔ تو مزید اگر اب بھی شعور کی آنکھ نہ کھولی گئی، اب بھی تعلیم لوگوں تک نہ پہنچائی گئی، لوگوں تک آگاہی نہ پہنچائی گئی، تو یہ لوگ اس معاشرے کو، اس مہذب معاشرے کو چبا جائیں گے۔ اور وہ دن دور نہیں جب اس معاشرے میں آپ کو یورپ کا کلچر، جو انتہائی ناگزیر ہے ہمارے دین کے اندر، ہماری اخلاقیات کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر انتہائی ناگزیر چیزیں ہیں، یہ شارٹ سکرٹس، یہ شارٹ پینٹس اور ٹائٹس، اور یہ جو یورپ کا کلچر ہے یہ ہمیں ننگا ناچتا ہوا نظر آئے گا اگر اب بھی ہم نے شعور کی آنکھ نہ کھولی۔